أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. رواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان رحم الله الجميع. وقال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. متفق عليه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الإمام الترمذي رحمه الله وصححه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه الإمام البخاري رحمه الله. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اکیلا خالق، اکیلا مالک، اکیلا رازق، اکیلا حقیقی ساری کائنات کا معبود ہے. اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے. عظیم اس کی شان، پیارے اس کے نام، بے عیب اس کی صفات. وہ اپنی ذات و صفات میں، اسماء و افعال میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں آگاہ اور متنبہ کر دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاۃ کے بعد 14 جمادی الآخرہ 1447 ہجری مطابق 5 دسمبر 2025 عیسوی خطبہ جمعہ کا آپ اردو میں ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں. آج اس موضوع پر خطبہ ہوا ہے، وہ ہے مالی بگاڑ اور خیانت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت سارے احکام دیے ہیں. انہی میں سے ایک بڑا حکم اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہوئے ان کی ادائیگی کی جائے. امانتوں کی حفاظت کرنا اور اس کی ادائیگی کرنا یہ اللہ عز و جل کا حکم اور مومن کی علامت اور پہچان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. یقیناً اللہ عز و جل تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک لوٹا دو.
جس کی امانت ہے اس کو وہ چیز واپس کر دو۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کی جو ضد ہے، اپوزٹ، خیانت، اس سے روکا ہے اور اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ اللہ کے ساتھ خیانت کرنا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرنا جبکہ تم جانتے ہو۔ تو سختی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق کو ادا کرنے کی تعلیم دی۔ اللہ کا حق اس کی عبادت ہے، اس کو ادا کریں، اور خیانت یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ ان کی اتباع کی جائے اور ان کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچایا جائے، کیونکہ یہ خیانت میں شمار ہوگی۔ اور اپنی امانتوں کو، جو ہمارے پاس علم ہے یا مال ہے یا کسی کا حق ہے، اس کو محفوظ رکھ کر حفاظت کے ساتھ ادا کر دیا جائے، اس کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ اگر ہم نے ادا نہیں کیا تو یہ خیانت شمار ہوگی، لہٰذا اس سے انسان کو چاہیے کہ وہ بچے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ جو اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں، کس حکم پر؟ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور امانتوں کو باقاعدہ ادا کرتے ہیں، اللہ نے ایسے لوگوں کو کامیابی اور جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، وہ لوگ، وہ ایمان والے نیک بندے جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مزید مومنوں کی صفات کو آگے بیان کرتے ہوئے، جن میں سے ایک صفت امانتوں کی حفاظت ہے، خوشخبری آخری میں ہمیں سنائی آیت کے اولئک فی جنات مکرمون، ایسے نیک لوگ، ایسے مومن بندے عزت دیے جائیں گے جنتوں میں، ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور جنت میں ان کی تکریم ہوگی۔ جہاں تک خیانت کا معاملہ ہے تو یہ مومن کے ایمان میں نقص پیدا کرتا ہے۔ کسی بھی قسم کی خیانت اگر ہو تو یہ ایمان میں کمی اور نقص ہے۔ عبداللہ نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کا نہیں پتہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے روایت کی اس حدیث کو، بہرحال مسند احمد کی صحیح روایت ہے، علامہ ابن حبان رحمۃ اللہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں یہ بیان فرماتے تھے، جس کے پاس امانت نہیں، امانت کی حفاظت نہیں، اس کے پاس ایمان نہیں، اور جس کے پاس عہد و پیمان کا خیال نہیں، اس کا دین بھی نہیں ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں منافق کی نشانیاں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک نشانی خیانت بھی ہے۔ مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور یہ نفاق عملی ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفاق اعتقادی، کہ انسان دل میں کفر رکھے، دل میں کفر چھپائے اور ظاہر ایمان اسلام کو کرے، یہ عقیدے کا نفاق ہے۔ عمل کا نفاق ہوتا ہے 3 میں سے ایک چیز، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، امانت سونپی جائے تو اس کی وہ خیانت کرتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ خیانت ایک بڑا موضوع ہے، خیانتوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ موضوع آج جو خطبے میں جس قسم کی خیانت بتائی گئی ہے کہ ملک کے بادشاہ یا ملک کے ذمہ داران آپ کو ایک ڈیوٹی پر مقرر کرتے ہیں، حکومتی کسی ادارے میں آپ کام کرتے ہوں یا کسی کمپنی میں آپ کام کرتے ہوں، آپ کو ایک عہدہ دیا جاتا ہے، ایک ذمہ داری دی جاتی ہے، اور آپ کو اس کے مقابلے میں تنخواہ دی جاتی ہے، پیسے دیے جاتے ہیں۔ اب آپ جس پوسٹ پر، جس عہدے پر، جس کرسی پر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کام کیا ہے۔ اب اللہ سے ڈرتے ہوئے اگر آپ نے اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دیا، اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، تو یہ آپ کے لیے خیر ہے۔
اللہ راضی ہوتا ہے، اور آپ کے مال میں، تنخواہ میں اگرچہ تھوڑی کیوں نہ ہو، اللہ برکت نازل فرماتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس آپ نے اپنی کرسی کا، اپنے پاور کا، اپنی کرسی کا، اپنے عہدے کا اور اپنی جاب کا مس یوز کیا، حکومت کو دھوکہ دیا، ذمہ داروں کو دھوکہ دیا، مالی بگاڑ اپنے اندر پیدا کیا۔ وہ جو مال رشوت سے یا حرام طریقے سے یا غلط طریقے سے آپ کماتے ہو، یہ خیانت ہے، اور ایسا مال حرام ہوتا ہے، اس سے برکت نہیں ہوتی ہے۔ اس سے یہ ناحق مال کمانا اس طریقے سے جس کو خیانت کہا جاتا ہے، انتظامی خیانت یا مالی خیانت یا عہدے کی خیانت، اس سے معاشرہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، اور ملک کی ترقی میں یہ چیز رکاوٹ بنتی ہے۔ ملک کی ترقی اس سے نہیں ہوتی ہے، کیونکہ صاحب حق کو اس کا حق نہیں مل رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، خیانتیں ہو رہی ہیں، تو کیسے ملک ترقی کرے گا؟ اسی لیے اللہ جزائے خیر دے، ذمہ داروں نے مساجد میں کہا کہ اس موضوع پر آج کے جمعے خطبے دیے جائیں، اور یہاں بھی اسی موضوع پر خطبہ ہوا ہے۔ موظف، امپلائی اللہ سے ڈرے، اپنی امانت کو ضائع نہ کرے جو امانت اس کے گردن پر سونپی گئی ہے، وقت جو ڈیوٹی کا اس کا ہے، وقت پر اپنی ڈیوٹی کو انجام دے، وقت کو ضائع نہ کرے، رشوت سے اپنے آپ کو بچائے، عام مال، حکومت کا عام مال نہ غلط استعمال کرے، اور اپنی پوسٹ کا یا اپنے عہدے کا غلط استعمال نہ کرے، ناحق کسی کو تکلیف نہ دے، مصلحتوں کو ضائع نہ کرے، اور ملک کی ترقی میں اپنی ان حرکتوں سے رکاوٹ نہ پیدا کرے۔ اور جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جو ملک میں ذمہ داران چاہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھے، ان پروجیکٹس کو پورا ہونے میں یہ اپنی حرکتوں سے رکاوٹ نہ بنے، اور لوگوں کی زندگی تنگ نہ کرے، حقوق ضائع نہ ہوں، اور دیگر ڈپارٹمنٹس میں اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اس کا نقصان تقریباً ڈپارٹمنٹس میں ہوتا ہے، وہ چاہے صحتی امور ہو، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، یا تعلیمی امور ہو، یا کورٹ کچہری وغیرہ کے مسائل ہوں، ہر جگہ اگر خیانتیں ہوں گی تو پھر بربادیاں ہوں گی، خیانتیں ہوں گی، امانتوں کی حفاظت نہ کی جائے، ضائع ہوں گی اگر امانتیں، تو اس کا نقصان سب کو بھگتنا ہوگا، اور اس کے نقصان سے سب کو گزرنا ہوگا، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی باز پرس ہوگی، بندے کو جواب دینا پڑے گا کہ تم نے اپنی کرسی کا، اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا تو کیا کیا اس کے بعد۔ اللہ تعالیٰ سب کا حساب لینے والا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے، لہٰذا انسان اللہ سے ڈرے، شرک سے اپنے آپ کو جیسے بچاتا ہے، بدعتوں اور بدعتوں اور دینی نقصانات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اسی طریقے سے وہ اپنے آپ کو عہد و پیمان کی خیانتوں سے بھی بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ غلط پارکنگ کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی بھائی نے شکایت کی ہے، دیکھیے کہ اگر آپ نے اپنی گاڑی کو، کار کو غلط پارک کیا ہے تو اس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہوگی، لوگوں کو کام رہتے ہیں جو جمعے کے بعد نکلتے ہیں یہاں مسجد سے، آپ کی ایک غلط پارکنگ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوگی، ہو سکتا ہے کسی کو ہاسپٹل جانا ہوگا، کسی کو کوئی ضروری کام ہوگا، اور بارہا اس سے پہلے اس پر تنبیہ کی جا چکی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ گاڑیوں کو غلط پارک نہ کریں اور اس کی وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دیں۔ کیوں؟ کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، جائز نہیں ہے، لہٰذا آپ کی ایک غلط پارکنگ کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو ہاسپٹل جانا ہے، اس کو کوئی ایئرپورٹ جانا ہے،
کہیں بھی جانا ہے، اس کے کام میں جو رکاوٹ ہوگی اس کا خمیازہ آپ کو قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا۔ اللہ سے ڈریں، اپنی گاڑیوں کو اگر پارک کرنا ہو تو دیکھیں آپ جہاں پارک کر رہے ہیں وہ ڈبل پارکنگ نہ ہو، غلط پارکنگ نہ ہو، کسی بلڈنگ کی نو پارکنگ کی جگہ نہ ہو۔ امید کے آئندہ اس کا خیال کریں گے اور نہ ان کو تکلیف دیں گے نہ کسی اور کو تکلیف دیں گے۔ میں بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیانتوں سے منع کیا ہے، جو عہد و پیمان ہے اس کا خیال رکھیں۔ ایک اگریمنٹ ہوتا ہے آپ کے اور کمپنی کے درمیان، ایک اگریمنٹ ہوتا ہے آپ کے وظیفے کا، وظیفے کا مطلب آپ کی جاب کا، وظیفہ عربی میں کہتے ہیں اس کو، آپ کی جاب کا ایک اگریمنٹ ہوتا ہے، اس کو مد نظر رکھیں اور اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کریں۔ عام مال ہو یا خاص مال ہو، کسی کا خاص مال یا عام حکومت کا مال ہو، کسی بھی قسم کے مال میں خیانتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ فساد، یہ بگاڑ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ ارشاد باری ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کو ٹھیک کیا گیا، اب اس کے بعد زمین میں بگاڑ نہ پیدا کرو۔ زمین کی اصلاح کی گئی پیغمبروں کو بھیج کر، دین نازل کرتے ہوئے، کتابوں کو نازل کرتے ہوئے زمین کی اصلاح کی گئی، اب اس کو بگاڑو مت۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رشوت سے بھی منع کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے رشوت لینا حرام، رشوت دینا حرام، اور اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سختی کے ساتھ اس کو منع کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ باطل طریقے سے مال کھانا حرام ہے، اور اس کی کئی شکلیں ہیں، ان میں سے ایک شکل رشوت لینا ہے، کیونکہ وہ باطل طریقہ ہے۔ اور کیا شکلیں ہیں؟ جھوٹ بول کر مال کمانا، دھوکہ دے کر مال کمانا، یہ تمام باطل کی جو ہے شکلیں ہیں۔ باطل طریقے سے، غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ اسی طریقے سے حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عفواً قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس آیت کا مطلب کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کسی نبی کے لیے یہ بات زیبا نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کریں گے قیامت کے دن اپنی خیانتیں لے کر آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہر نفس کو اس کے کیے کی پوری سزا دے گا، ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ترمذی کی صحیح روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، رشوت لینے والے پر، رشوت دینے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اللہ اکبر۔ رشوت لینے والے پر، رشوت دینے والے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ ایک اور ایک حدیث جو بخاری میں موجود ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کا مال ناحق حاصل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن دوزخ کی آگ ہے۔ مطلب جو بھی مال، چاہے وہ صدقے کا مال، زکوٰۃ کا مال ہو، کوئی بھی مال ناحق، بغیر حق کے اس مال کو ہڑپتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے قیامت کے دن۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان خیانتوں سے اور رشوت جیسی حرام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، وہ جہاں بھی کام کرتا ہے، جہاں بھی اس کی ڈیوٹی ہے، نوکری ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی نوکری کو، اپنی ذمہ داری کو، اپنے کام کو بخوبی انجام دے۔ ٹھیک ہے لوگوں کی نگاہیں نہیں ہوتی ہیں، ذمہ دار نہیں دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ سے انسان بچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ بصیر ہے، اللہ کا ایک نام ہے البصیر، ہر چیز کو، ہر انسان کو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ لہٰذا اپنا ہاتھ روکے حرام کی طرف بڑھنے سے، اللہ سے ڈرے۔ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، لوگ نہیں جانتے ہیں، ذمہ داروں کو علم نہیں ہے لیکن اللہ کو علم ہے، اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ بصیر ہے۔ لہٰذا اپنا ہاتھ حرام کی طرف نہ بڑھائے اور اللہ سے ڈرے۔ ملک کے مال ہوں، ٹھیک ہے، حکومت کا مال ہو یا خاص مال لوگوں کے ہوں، ہر مال میں اللہ سے ڈرے
اور اپنے مال کو حلال راستے سے کمائے، اپنی تنخواہ کو حلال کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تنخواہ میں، اس کی پیسوں میں برکت دے گا، اس کے زندگی میں برکت دے گا، اللہ اس کے گھر والوں میں بھی برکت دے گا۔ اور آپ دیکھیں گے جب اللہ کا ڈر دلوں میں ہوگا، امانتوں کی حفاظت ہوگی، تو اس کا اثر آپ معاشرے پر، اس کے بعد ملک پر آپ دیکھیں گے کس طریقے سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی، ہر ایک کو اس کا حق ملے گا، اور پھر ملک ترقی کرے گا، معاشرہ آگے بڑھے گا، مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس خیانتیں ہوں گی، حرام طریقے سے مال کمایا جائے گا، تو اس کا نقصان صرف ذاتی اس بندے تک نہیں کہ اس پر اللہ کی لعنت یا کیا کہتے ہیں اس کو اللہ کا عقاب ہوگا، بلکہ اس کے گھر والوں پر اس کا برا اثر ہوگا، معاشرے پر اس کا برا اثر ہوگا، پورے ملک میں اس کا برا اثر ہوگا۔ لہٰذا ہم سب اللہ سے ڈریں، اپنی ذمہ داریوں کو کما حق ادا کریں، اور یہ جو مال ہر ایک کی ضرورت ہے اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ مال زیادہ ہو، خوب ہو، اچھا ہو، لیکن حلال راستوں سے کمایا جائے۔ اللہ سے میں اور آپ ڈریں گے، جب دلوں میں خوف ہوگا تو خیانتوں سے ہم بچیں گے، دلوں میں خوف ہوگا حرام کمائی سے اپنے آپ کو ہم بچا سکیں گے، دلوں میں خوف ہوگا امانتوں کی حفاظت ہوگی، دلوں میں خوف ہوگا ڈیوٹی کو، اپنی ذمہ داری کو کما حق ہو ہم ادا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ باتیں یاد رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔